اچھا جی، وراثت کی تقسیم جو ہے وہ کس طریقے سے ہوگی، ایک مثال دے کے سمجھاتا ہوں۔ دیکھیں، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرعی جو وارثان ہیں ان کے حصے جو ہیں وہ مقرر کر دیے ہیں، جن میں والدہ، والد، بیوی، بیٹا، بیٹی، ان کے حصے جو ہیں اللہ نے واضح قرآن مجید میں بتا دیے ہیں۔ تو چلیں ہم ایک مثال سے جو ہے یہ چیز سمجھ لیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک شخص جو وفات پا گیا ہے، فوت ہونے والے شخص کی والدہ بھی زندہ ہیں، والد بھی زندہ ہے، ایک بیوی ہے، ایک بیٹا ہے اور ایک بیٹی ہے۔ اس کی تجہیز و تدفین کے خرچے کے بعد، قرض کی ادائیگی کے بعد، وصیت پر عمل کرنے کے بعد جو جائیداد بچی ہے وہ 100 روپیہ ہے۔ تو اب ہم جو ہے وہ اسے حصے نکالتے ہیں۔ دیکھیں، جو کل جائیداد ہے وہ 100 روپیہ ہے، یعنی کہ آپ 100 مرلہ بھی اسے کہہ سکتے ہیں۔ 100 روپیہ اگر ہو یا 100 مرلے جگہ ہو تو آپ اس کا چھٹا حصہ جو ہے وہ والد کا ہے، جو کہ تقریباً 17 روپیہ جو ہے وہ بنے گا یا 17 مرلے بنے گا۔ اسی طریقے سے چھٹا حصہ جو ہے وہ والدہ کا ہے کل جائیداد کا، یعنی وہ بھی 17 روپے، تقریباً 17 روپے یا جو ہے وہ 17 مرلے بنے گا۔ اب یہ 34 روپے لے لیں یا 34 مرلے لے لیں، یہ چلے گئے۔ تو اب جو بیوی ہے اس کا جو ہے وہ اس میں 8واں حصہ جو ہے کل جائیداد میں جو ہے وہ بنے گا، جو کہ 12 روپے جو ہے وہ تقریباً بنے گا۔ اب اس میں آپ دیکھ لیں کہ 34 جمع آپ 12 کر لیں، 34 10 44 اور 2 جو ہے وہ 46 ہو گیا۔ پیچھے ہمارے پاس جو ہے وہ 54 روپے یا 54 مرلے جو ہیں وہ بچ گئے۔ تو 2 حصے جو ہیں وہ بیٹے کے ہیں اور ایک حصہ جو ہے وہ بیٹی کا ہے۔ تو 54 تقسیم 3 کریں گے تو 18 آئے گا۔ تو 18 روپے یا 18 مرلے جو ہیں وہ بیٹی کو مل جائیں گے، اور باقی کے جو 36 روپے یا 36 آپ مرلے کہہ لیں وہ جو ہیں وہ بیٹے کو مل جائیں گے۔ تو اس طریقے سے 100 روپے کی جو ہے یہ یا 100 مرلے کی تقسیم کے مثال دے کر جو ہے آپ کو سمجھائی ہے۔ کل جائیداد میں سے چھٹا حصہ والد کا، کل جائیداد میں سے چھٹا حصہ والدہ کا، کل میں سے 8واں حصہ جو ہے وہ بیوی کا، اور باقی جو جائیداد بچی اس کے 2 حصے بیٹے کو چلے گئے ہیں اور ایک حصہ جو ہے وہ بیٹی کو چلا گیا ہے۔ تو یہ ایک سادہ سا کلیہ ہے۔ اس طریقے سے آپ خود بھی جو ہے وراثت کی تقسیم کا جو ایک شیڈول ہے، ایک ترتیب ہے، وہ بنا سکتے ہیں۔